شمع بتا رہی ہے کہ انہوں نے ووٹ بھی کاسٹ کیا. اچھا افضال ریحان صاحب یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ یونین کاؤنسل میں سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا ہی نہیں ہے, ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ریکارڈ ہی نہیں, بس ان کے نکاح نامہ جو ہے وہ رجسٹر ہے وہاں پہ. میڈم دیکھیں پہلی بات میں واضح کر دوں کہ یونین کونسل میں اگر چیز بنی ہو تو یونین کونسل کے ریکارڈ میں ہوتی ہے, کیونکہ اس میں دو طریقے ہیں. ایک مینول ہے یعنی جو ویسے کچا پہلے بنایا جاتا تھا نا عام کاغذ پہ, جیسے نکاح نامے بھی بنتے تھے, برتھ سرٹیفکیٹ بھی. اب چونکہ ترقی یافتہ شہباز شریف نے جو جدوجہد کی ہے, کام کیا, یہ پچھلے دور میں کمپیوٹرائز سارا کچھ ہو چکا ہے, تو اس کی وجہ سے اب یہ چیز نہیں کی جا سکتی. جو بھی بنے گا وہ کمپیوٹرائز ہوگا, اور اس کو یہ نہیں سیکٹری کر سکتا کہ اس کو چھپا دے یا کر دے, یا ان کو وہ سامنے کمپیوٹر میں وہ نام لکھیں گے, وہ چیز سامنے آ جائے گی. لہذا میں اس لحاظ سے تو اس کو کہتا ہوں وہ کلیئر ہو گئے. اب کہاں ہوا, کیا ہوا فالٹ, میرا خیال ہے کہ اس کی جواب دہی جو وہ الیکشن کمیشن سے آپ کریں اور پوچھیں کہ بھئی آپ لوگوں نے یہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے, کیوں ایسے ایک معزز شہری کے ساتھ, پھر خاتون کے ساتھ اتنی بڑی آپ نے انیائے کی ہے, بے انصافی کی ہے. اور پھر یہ لاسٹ ڈیٹ دیکھ لینا آپ کیا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی, اور پھر یہ تمام تر معاملہ. افضال ریحان صاحب تمام تر صورتحال کو دیکھیں, صرف یہ تو ایک ایشو جو ہے وہ سامنے آیا نا, اور یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں, اس طرح کے پتہ نہیں اور کتنے ایشوز ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے, ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تمام تر صورتحال دیکھنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ واقعی یہ الیکشن کمیشن ابھی تو ابتدائی عشق ہے, وہ کیا کہنا چاہیے, ابتدائی عشق میں ہی دیکھیں نا کیا کیا ہو رہا ہے. میں عرض کروں کہ الیکشن کمیشن جو ہوتے ہیں, آپ انڈیا کا الیکشن کمیشن دیکھ لیں, وہ بڑے ریسپانسیبل ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن جو ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں حکومتوں سے بڑھ کے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس ہر چیز کو بالکل صاف اور شفاف ہوئے. یہ نہیں ہو کہ وہ شفاف کریں, بلکہ وہ شفاف نظر بھی ہے, لوگوں کو محسوس ہو کہ ہاں کام جو ہے بالکل غیر جانبداری سے منصفانہ اور واضح ہو رہا ہے. صحیح, مطلب الیکشن کمیشن کو ہی ڈیفینیٹلی یہاں پہ ان سے انکوائری کرنی چاہیے. عجیب و غریب حالات ہیں. افضال ریحان صاحب یہ الیکشن کمیشن کے آپ نے کہا کہ ابتدائی عشق ہے, تو اب اس کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے صورتحال کو دیکھتے ہوئے کہ اس طرح کے تو پتہ نہیں کتنے بلنڈر ہوں گے, یہ تو ایک ہے جو کہ ہم سامنے لے آئے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ آپ کو چاہیے تھا وہ نادرا والے کسی نمائندے سے بھی ایک دفعہ, کیونکہ ابھی الیکشن کمیشن کے نمائندے نے جس طرح آپ کو کہا, تو اگر نادرا والوں سے بھی موقف سن لیتے وہ کیا کرتے ہیں. سر یہ نادرا کی رسیپٹ ٹرائی کر رہے ہیں, مسلسل ٹرائی کر رہے ہیں. یہ ہے کہ نادرا کو کوئی آفیسر اسے پتہ ہے کہ کیا ہوگا, پھر سچ بولنا پڑے گا. باقی الیکشن کمیشن کی ایک ریپیوٹ ہونی چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کی اچھی ریپیوٹ آئے, اور تاکہ عوام کا اس پہ اعتماد قائم رہے. دیکھیں نا الیکشن کمیشن پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. خدا نہ خواستہ کل کو ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور وہ دھاندلی کا نعرہ پھر چل پڑے, تو آپ بتائیں مجھے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا. ملک میں سیاسی عدم استحکام سے پہلے ہی ہم بڑے نقصانات اٹھا چکے ہیں, اور لوگ بڑی مایوسی نہیں آنی چاہیے. عوام جو ہے اس وقت پاکستانی شدید پریشانی کا شکار ہیں اگر الیکشن کمیشن کی یہ صورتحال رہی ہے. اچھا افضال ریحان صاحب, اب چند حلقوں کی جانب سے یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں, یہ تو سلیکشن ہو رہا ہے, اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں یہ بہت پہلے اتنی جلدی میں نہ اتنا بڑا فیصلہ دیں, لیکن یہ کہ ایک بات آپ ضرور کہہ سکتی ہیں, میرا فیصلہ نہیں ہے, یہ چند حلقوں سے ایسی آواز. لیکن یہ بحال میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیلنج کے طور پہ الیکشن کمیشن کو اس کو قبول کرنا چاہیے, اور اس کو فیس کرنا چاہیے, اور اس کا سدباب کرنا چاہیے کہ وہ رائے عامہ میں ان کا وقار, ان کا احترام, ان کا ریگارڈ ایک امپارشل, ایک غیر جانبدار کی حیثیت سے اور ایک اسٹرانگ فری یعنی ادارے کی حیثیت سے اجاگر ہونا چاہیے. صحیح. اس کے بعد کیا ہوگا یہ بھی ہم جانیں گے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے افضال ریحان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے الیکشن کو شفاف بنانے کے اب تقاضے کیا ہونے چاہیے, کیا کیا جانا چاہیے؟ کیونکہ عوام بہت دھرنے بھگت چکی ہے, بہت کچھ ہو چکا ہے, ڈالر آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ چکا ہے. اب قوم جو ہے مزید کسی بھی خسارے کے لیے تیار نہیں ہے, برداشت نہیں کر سکتی. جی میڈم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جب ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو دھرنے ہوں گے, تو ظاہر ہے کہ معیشت تباہ ہو جائے گی. معیشت وہ ترقی نہیں کر سکے گی جو کہ ایک پرامن پرسکون ماحول میں جو انویسٹمنٹ آتی ہے, وہ ظاہر ہے کہ جب ایجوکیشن کا ماحول ہو تو اس میں نہیں آ سکتی ہے. یہ کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ذمہ داری الیکشن کو شفاف اور غیر جانبدار اور منصفانہ بنانے کی وہ الیکشن کمیشن کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنا یہ امیج دیکھیں, اندر سے جو ہوں وہ الگ چیز ہے, لیکن ان کا امیج کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہیں اور وہ کسی پارٹی کی سائیڈ نہیں ہیں, یعنی منصفانہ لوگوں کو عام بندہ یہ محسوس کرے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ
یعنی ان کی سوچ میں یا ریالٹی میں ایسا نہیں ہے. ریالٹی میں بھی ایسا ہونا چاہیے اور دکھتا بھی نظر آنا چاہیے. صحیح ہے. اچھا یہ الیکشن کمیشن کے افسران کے تقرر تبادلے بھی دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں, اس پہ بھی بڑے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. نہیں ابھی تو میڈم ایسی کوئی بات نہیں تبادلے ہونے کی, لیکن خدشات کہہ سکتی ہیں آپ کے پائے جاتے ہیں کہ جب آتی. میرا خیال ہے اس کی میں میڈم اگر کہتے میں وضاحت کروں کہ دیکھیں جو لوگ کچھ عرصے سے کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی جن سیٹوں پہ, ان کو وہاں اپنا ایک ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے معاملات کو ٹیکل کرنے کا, حل کرنے کا. جب اس طرح کی افراتفری ڈالی جاتی ہے میں سمجھتا ہوں اس کا فائدہ کم ہوتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ایک سسٹم بن جاتا ہے تو کوئی ملازم ایسا نہیں کر سکتا کہ اس میں ایسی من منی یا علیحدہ طور پہ کوئی سوچ کر سکے, وہ تو سسٹم کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس طرح کے کھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں تو اس کا منفی اثر زیادہ ہوتا ہے, فائدہ کم ہوتا ہے. صحیح. اچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں آئندہ الیکشن میں لاہور کا جو پولیٹیکل سینیریو ہے وہ کیا ہے, مطلب کیا آپ کو صورتحال کیا نظر آ رہی ہے, ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں کچھ کہہ سکوں کہ کون سی پارٹی جیتے گی کون سی ہارے گی. یہ تو اب عوام کا موڈ ہے, آپ جلسے جیسے ہوئے ہیں ان سے کچھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہسٹری رہی ہے اور کس پارٹی کا کہاں زیادہ زور ہے. اور لاہور تو میرا خیال ہے کہ لاہور میں کافی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں. بہرحال جو بھی ہے اصل چیز میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ الیکشن میں لوگوں کو اتنا اویئرنیس آئے کہ وہ اپنے ووٹ کی تقدس کو سمجھیں کہ ووٹ کتنی اہم چیز ہے. وہ جو پیسے لے کے یا کسی مفاد کے لیے, میں تو کہتی ہوں کہ ووٹ دیں ضرور, گھر سے باہر ضرور نکلیں, جب سارے لوگ نکلیں